مسلم مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاکی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور میرے دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان کرم فضل ہوا، اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ دیر دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، آج جمعہ کا دن ہے۔ یہ جمعہ کا دن جو ہے تمام دنوں کے سردار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اسلام میں دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ ان کی جو فضیلت ہے ان سے بڑھ کر جمعہ کی دن کی فضیلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صاف صاف اعلان فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کی ذکر کی طرف لب کو یعنی توڑ کرو، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم ان کی سمجھ رکھتے ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کی 5 خصوصیات ہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کی ہی دن پیدا فرمایا۔ دوسری وجہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا یہ جمعہ کے دن تھا۔ تیسری وجہ یہ ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات ہوئی جمعہ کے دن۔ چوتھی وجہ یہ ہے، جمعہ کی دن ایک ساعت، ایک گھڑی، ایک وقت ایسا ہے کہ بندہ جو بھی جائز دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ 5ویں خصوصیت ہے، جب قیامت آئے گی جمعہ کے دن، جمعہ کے دن سے آسمان، زمین، فرشتے، جنات، ساری مخلوق اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے جمعہ کے دن جمعہ کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جمعہ کے دن تم کو پکارا جائے کہ اللہ کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کی طرف آ جاؤ، خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ بہت بڑی ان کی فضیلت ہے، آئندہ کی بات ہوگی۔ میں نے جو حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ کی تلاوت کی مسجد کے متعلق ہے، کہا کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور ایمان والے ہی مسجد کو آباد کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد اللہ، مشرکوں کا کام نہیں کہ اللہ کے مسجد کو آباد کرے، یہ ایمان والوں کا کام ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا، انما يعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المتقين۔
یہ وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو ایمان لایا اللہ پر، آخرت کے دن پر، اور قائم کیا نماز کو، اور دیتا رہا زکات، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرا، اور قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم کسی شخص کو دیکھو مسجد میں آتے ہوئے، جاتے ہوئے، مسجد کو آباد کرتے ہوئے، نماز ادا کرتے ہوئے، مسجد میں تلاوت کرتے ہوئے، مسجد میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اس کی ایمان کی گواہی دو، اس کی ایمان کی گواہی دو۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مرتم بریاض الجنہ فاقطعوا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جنت کے باغ سے گزرو تو چل لیا کرو، تم جنت کے باغ سے گزرو تو چل لیا کرو۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی باغ کیا ہے اور چلنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے بعد مسجد ہے، جنت کے بعد مسجد ہے، اگر مسجد جاؤ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیا کرو، چلنے سے یہ مراد ہے۔ اور مسجد کو آباد کرو۔ میرے محترم دوستو، مسجد کی کچھ آداب ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں جب داخل ہو تو دعا کرو، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں آؤ تو سلام کرو۔ مسجد میں نمازی ہے تو آپ نمازی کو سلام کیجیے، اگر نماز کی حالت میں ہے تو اس وقت سلام مت کیجیے۔ آپ مسجد آئے، مسجد میں کوئی نہیں ہے تو مسجد کو سلام کیجیے۔ اب مسجد کا سلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد کی سلام یہ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ مسجد کی سلام ہے۔ اور مسجد کی دوسری ادب یہ ہے، آپ مسجد آتے ہیں، اپنے لیے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسجد کی دوسری ادب یہ ہے، آپ مسجد کے لیے 2 رکعت نماز ادا کیجیے، تحیۃ المسجد، مسجد کے لیے 2 رکعت نماز ادا کیجیے۔ اور مسجد کی تیسری وجہ یہ ہے، آپ مسجد آئے ہیں، مسجد میں دنیا کی بات مت کیجیے، کیونکہ مسجد اللہ کا گھر ہے، یہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہاں نماز ادا کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں۔ ہم سب اس بیماری میں، اس مرض میں مبتلا ہیں، ہم بھی مبتلا ہیں۔ مسجد میں دنیا کی بات مت کیجیے۔ ایک کتاب خزانۃ الفکر ہے، اس میں لکھا ہے، جو شخص مسجد میں دنیا کی بات 1 مرتبہ کرتا ہے، اس کی 40 دن کی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ ایک کتاب ہے جس کا نام فتح الکبیر ہے، اس میں لکھا ہے، جو شخص مسجد میں دنیا کی بات 1 مرتبہ کرتا ہے، جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا لیتی ہے، اس کی نیکی اسی طرح برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ کا رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں جو شخص دنیا کی بات کرتا ہے، مسجد میں جو شخص دنیا کی بات کرتا ہے، فرشتہ ان سے کہتا ہے، اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، مسجد میں دنیا کی بات کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ اسکت یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، مسجد میں دنیا کی بات کر رہے ہو، خاموش ہو جاؤ۔ اس پر بھی اگر وہ خاموش نہیں ہوتا ہے، فرشتے ان سے کیا کہتا ہے، اسکت یا بغیض اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش ہو جاؤ۔ اللہ کے دشمن خاموش
دنیا کی باتیں کر رہے ہو؟ اس کو دیا بقیت اللہ، اے اللہ کے دشمن خاموش رہو، اس پر بھی اگر وہ چپ نہ ہوتا ہے، خاموش نہ ہوتا ہے، فرشتے ان پر لعنت بھیجتے ہیں، لعنت اللہ علیہ، اللہ کی غضب، اللہ کی لعنت ان پر ہو، فرشتے ان کو بد دعا دیتے ہوئے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ اور مسجد کی یہ فضیلت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص، حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص گھر سے وضو بنا کر مسجد میں آتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایسا ہے جیسے احرام باندھ کر حج کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ مسجدوں کو آباد کریں نمازوں کے ذریعے سے، کیونکہ سب سے پہلی مسجد خانہ کعبہ ہے اور دوسری مسجد مسجد اقصی ہے، اور دونوں کے درمیان میں 40 سال کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد کے بجائے گھر میں نماز ادا کرتا ہے اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اسی نماز کو اپنے محلے کی مسجد میں ادا کرتا ہے اس کو 25 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہی شخص اسی نماز کو جامع مسجد میں ادا کرتا ہے اس کو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ شکر ہے، جامع مسجد میں نماز ادا کرنے سے 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر اسی نماز کو مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں ادا کرتا ہے اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اگر وہ اسی نماز کو خانہ کعبہ میں بیت اللہ میں نماز ادا کرتا ہے اس کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ مسجد کو نمازوں کے ذریعے سے آباد کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا عذر جو شخص مسجد میں نماز ادا نہیں کرتا ہے، گھر میں نماز ادا کر لیتا ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ جو شخص بلا عذر گھر میں نماز ادا کر لیتا ہے ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ ایک نابینا صحابی اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نابینا ہوں، کیا اجازت ہے کہ میں گھر میں نماز ادا کر لوں؟ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے جاؤ، تم کو اجازت ہے، ٹھیک ہے جاؤ، تم کو اجازت ہے۔ جب وہ جانے لگا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز کی اور بلایا، فرمایا کہ صحابی کیا تمہارے کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذان کی آواز تو آتی ہے۔ فرمایا کہ اب تمہیں گھر میں نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے مسجد میں نماز ادا کریں۔ مسجد کو عالیشان بناتے ہیں، آج مسجدیں عالیشان تعمیر کرتے ہیں لیکن نماز اس میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ملک کے حالات کو آپ اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں، کبھی بابری مسجد سے ہم سے چھینا جا رہا ہے، گیانواری مسجد ہم سے چھینا جا رہا ہے، اور ہم اپنے محلے کی، اپنے گاؤں کی مسجد کو آباد نہیں کر رہے۔ آج ہماری مسجد ویران ہے۔ اس نے شاعر نے کہا، مسجد کو بناتے شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا باقی تھا برسوں میں نماز پڑھ نہ سکا۔ ہر ایمان والوں کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد آباد کیسے ہو، نمازی کی تعداد کیسے ہو، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ اور مسجد کو آباد کریں، مسجد میں نماز پر جگہ ادا کریں۔
کیونکہ مسجد کا پڑوسی وہی لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد کا پڑوسی وہ لوگ ہیں جس کے کان میں کانوں تک اذان کی آواز جاتی ہے. اگر مسجد میں نماز ادا نہ کرے گھر میں ادا کرے اس کی نماز نہیں ادا ہوتی ہے. اس لیے نماز کو مسجد میں ادا کرے. اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارے حج ہوں گے. اس لیے نماز بہت بڑی کی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی عبادت ہے. حدیث شریف میں ہے بے نمازی جب زمین پر چلتا ہے تو زمین پر دعا کرتی ہے. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اذا ماتا، جب بے نمازی مر جائے فلا یغسل له، تو غسل دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ولا یکفن له، کفن اوڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں، فلا يدخل له في مقارب المسلمين. پیروں کا پیر ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جب بے نمازی کا انتقال ہو جائے، جب بے نمازی مر جائے، اس کو مسلمان کی قبر میں دفن بھی نہ کرو، کہیں نہ ایسا ہو اس کی نحوست کی وجہ سے اور لوگوں کو اللہ کا عذاب ہو. ایک واقعہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی. جب انتقال ہوا حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے جب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا اتنا اچھا زمانہ تھا، جو مجمع آیا ہوا تھا نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے، انہوں نے لکھا ہے کہ 15,000 محدث تھے، 50,000 قاری تھے، 80,000 عالم دین ہیں. ہوائی جہاز، موٹر گاڑی، یہ سب کچھ نہیں ہے، اتنا مجمع. انہوں نے 4 وصیتیں لکھی کہ میرا نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کے اندر 4 شرطیں پائی جائیں. پہلی شرط یہ ہے جب سے وہ ہوش و حواس سنبھالا ہے پورے زندگی میں، سفر میں، حجر میں، گھر میں کبھی بھی ان کی جماعت کی نماز تو کیا تکبیر اولا بھی فوت نہ ہوئی ہو. پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو. اور تیسری شرط یہ ہے وہ شخص اتنا عبادت گزار، اتنا متقی ہو ان کی اثر کی سنت کبھی نہ چھوٹی ہو، جو سنت غیر مقیدہ ہے. اور چوتھی شرط یہ ہے اس کی نگاہ کبھی بھی غیر محرم پر نہ پڑی ہو. جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائے وہ آئے اور نماز جنازہ پڑھائے. میرے دوستو، کوئی آگے آنے کو تیار نہیں، نہ علماء نے، نہ حافظ نے، نہ محدث نے، نہ قاری نے، کوئی آگے آنے کو لیے تیار نہیں ہے. صبح سے لے کر شام ہو گیا، اللہ کی خلقت آئی ہوئی ہے، کون اس کی نماز جنازہ پڑھائے؟ کس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائے؟ سب پریشان ہے. عصر کا وقت ہو گیا، لیکن اس وقت بھی ایک اللہ کا بندہ صفوں کو چیرتا ہوا نکلا ہوتا، لوگوں صفے درست کرو. لوگوں صفے درست کرو. اور انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ کی نماز جنازہ ادا کی، امامت کی. آپ سوچتے ہوں گے وہ کتنا بڑا اللہ کا ولی ہوگا، یا قطب ابدال ہوں گے، محدثین ہوں گے، جنگلوں اور پہاڑوں میں عبادت کرنے والے ہوں گے، کسی خانقاہ کے ولی ہوں گے. میرے دوستوں، نہیں،
انتقال ہوا ہے، اسی وقت کا یہ ہندوستان کا دہلی میں، دہلی کے تخت میں بیٹھ کر حکومت کرنے والا خواجہ شمس الدین التمش تھا۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے تمہارا حاکم ہوگا۔ آج ہمارا اعمال اتنا گر چکا ہے، آج ہم سے ہمارا بھائی خوش نہیں ہے، آج ہم سے ہمارا پڑوسی خوش نہیں ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، وہ شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جس شخص کا پڑوسی اس سے خوش نہ ہو۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، تمہارے اوپر جتنی پریشانیاں، جتنے حالات آتے ہیں، فرمایا یہ تمہارے عملوں کی کرتوت کی وجہ سے ہے، اس لیے اپنے عمل کو درست کرو اور مسجدوں کو آباد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر میں جو بھیجا ہے یہ فنا ہونے والی دنیا ہے، جو آخرت کی، جو ابدی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اس زندگی کی تیاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کہے سنت سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حضرات سنت ادا نہیں کیے سنت سے فارغ ہو جائے۔ Yeah.